سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. Every time when I'm awake, all things that I see, I know it's hard to believe, but it's from the Almighty. When the leaves fall from the tree, every plant that grows on land, when the waves flow in the sea, it's by His command. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. درس کا کیا موضوع ہے آج؟ رجب کے بارے میں. جی رجب کے سوال و جواب. تو سوال آپ کریں گے، جواب انشاءاللہ ہم دیں گے. کتنے لوگ سوال کرنے کو تیار ہیں؟ ایک. جی سب لوگ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. باقی ہے کچھ فصیح بھائی؟ ریڈی ہے؟ جی جی. ویسے آج کا درس یعنی کوئی اس طرح سے کچھ سلسلے وار محاضرے کا نہیں ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد جیسے کہ اعلان کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ رجب کی بدعتیں یا رجب کی بدعتوں کے متعلق سوال اور جواب. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. عام طور پہ گفتگو ہوتی ہے کہ عالم یا واعظ یا طالب علم گفتگو کرتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور اپنے علم کے مطابق وہ موضوع کی وضاحت کرتا ہے جو اس وقت گفتگو کا موضوع ہوتا ہے. اس میں یقیناً موضوع کی وضاحت وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کرتا ہے اللہ کی توفیق سے جتنا ممکن ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے موضوعات رہتے ہیں جن میں ایک عالم گفتگو جب کرنے بیٹھتا ہے تو وہ اس کی نظر کا احاطہ جتنا ہوتا ہے اسی کے متعلق وہ گفتگو کر پاتا ہے.
اور بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں سوال رہتا ہے، موضوع کے تعلق سے مزید وضاحت کی ضرورت رہتی ہے، استفسار ان کے دل میں رہتا ہے، لیکن موقع نہیں مل پاتا ہے، تو وہ اس کے دل کے اندر اس موضوع کے تعلق سے موجود سوال وہ لے کر یہاں سے واپس چلا جاتا ہے، اور موضوع کے تعلق سے اس کے دل کے اندر جو وضاحت پہنچانا مقصود ہوتا ہے وہ نہیں پہنچ پاتی ہے۔ تو خاص طور پہ ایسی بدعتیں جن کا تعلق ہمارے مسلم سماج سے، مسلم معاشرے سے ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے پوری یعنی مسلم معاشرے ایک جگہ کے تو نہیں ہیں، مختلف جگہ، اور یہاں کے درس کا نیچر یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہاں پر ایک جگہ کے لوگ نہیں ہوتے، کچھ لوگ بنگلہ دیش کے ہوتے، انڈیا کے مختلف حصوں کے ہوتے، کچھ لوگ پاکستان کے ہوتے، کچھ اور بھی جگہوں کے ہوتے، تو سب کے دل کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ درس دینے والا ان کا احاطہ کر لے۔ تو میں نے پہلے سے بھی یہ طریقہ کبھی کبھار اختیار کیا ہے کہ موضوع کے تعلق سے لوگوں کے سوالات یا ایک سروے کا طریقہ اختیار کرتا ہوں میں، کہ جن میں مسلم معاشرے کے اندر موجود بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو ان باتوں کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر تول کر اس کی وضاحت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نہیں تو جب بھی بدعت کا موقع آتا ہے تو علماء اپنے اپنے طور پر اس کے سلسلے میں تنبیہ کرنا، اس کے سلسلے میں تذکیر کرنا، وعظ کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا کتاب و سنت کی روشنی میں بدعت کی کیا حیثیت ہے، وہ تو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے جتنا ممکن ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے ہمیں بہت ساری معلومات جو ہمیں پہلے سے نہیں ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں، کیونکہ بدعتوں کے سلسلے میں ایک بہت اہم چیز میں نے نوٹ کیا ہے، اور یہ بدعت کا نیچر ہوتا ہے کہ بہت ساری بدعتیں الگ الگ معاشرے کے اعتبار سے ان کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں وہ بدعت ہی، لیکن ان کی شکلیں یہاں پر وہ کسی اور شکل میں مناتے ہیں، یہاں پر کسی اور شکل میں مناتے ہیں، کسی اور تیسری جگہ کی کوئی اور شکل ہوتی ہے اس کی۔ تو جب ہمارے سامنے ایک ہی شکل ہوتی ہے تو ہم اسی کو سامنے رکھ کر وضاحت کرتے ہیں، لیکن باقی اور دیگر جگہوں پر جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ ہمارے علم میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کے تعلق سے موضوع کی وضاحت نہیں ہو پاتی ہے۔ تو میں نے کئی بار محرم کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے، اور ماہ رجب کے تعلق سے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے ایک سے زیادہ بار سروے کیا ہے کہ بھئی آپ کے یہاں مثال کے طور پر اس موقع پہ کس طرح کے کام انجام دیے جاتے ہیں دین کے نام پر، آپ کے یہاں کس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوالوں کے ذریعے یا اس سروے کے عمل کے ذریعے بات سامنے آ جاتی ہے، تو ہم کو خود فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، ان کے تعلق سے بھی تنبیہ کرنی چاہیے۔ تو اسی مقصد کے تحت آج کا یہ موضوع کوئی اس طرح سے یعنی درس کی شکل میں نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ سوال اور جواب کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں یعنی سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کروں یا آپ لوگوں کی طرف سے سوال کا استقبال کروں، چند باتیں ایسے ہی سرسری طور پر، بنیادی طور پر کہ ماہ رجب کی حیثیت شرعاً کیا ہے اور امت نے اس حیثیت پر کس حد تک عمل کیا ہے، یا اس کے اندر عام طور پر رائج بدعتیں کیا ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ لوگوں کے سوالات لیں گے انشاءاللہ اس تعلق سے۔ ماہ رجب اللہ رب العالمین کی حرمت یا حرام کردہ مہینوں میں سے ایک ہے نا؟ کتنے مہینے ہیں حرام؟ 4 مہینے، ٹھیک ہے نا؟ کون کون ہیں؟
جی اس کے بعد رجب جی 3 مہینے مسلسل ہیں اور ایک الگ ہے. اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر. اللہ رب العالمین اپنے حکمت کے مطابق جو احکام جس طرح چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف طور پر جہاں پر حرمت کے مہینوں کا ذکر کیا وہاں پر فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، پے در پہ ہیں، ایک کے ساتھ دو ایک. ورجب و مضر، اور فرمایا ایک مہینہ ان 3 کے بعد رجب کا مہینہ ہے، اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی یعنی بہترین طریقے سے فرمایا. رجب و مضر چونکہ یہ الگ آیا مہینہ اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ رجب کا مہینہ جس کا احترام قبیلے مضر کے لوگ کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں، التی بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان واقع ہے، یعنی اچھی طرح سے اس کی حد بندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اب حرمت والے مہینوں کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا جو اس کا ہے اور سب سے اہم تقاضا کہ اس مہینے کے اندر کسی طرح کی خونریزی، فتنہ، فساد، قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے. مسلمان اس چیز میں پہل نہ کریں، لیکن اگر دشمنوں کی طرف سے یلغار ہوتا ہے تو جواب دینے کی اجازت موجود ہے، ایسا نہیں کہ پٹتے رہو. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو حرمت کے مہینوں کے حوالے سے ذکر کیا. اس کے بعد میں علماء نے کہا چونکہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو حرمت سے نوازا ہے تو جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ ان مہینوں کے اندر ان کی حرمت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ 2 حرمتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں. ایک تو اعمال کی حرمت جو پہلے سے حرام اللہ رب العالمین نے کر رکھا ہے، دوسرے اس مہینے کی حرمت کی، اس مہینے کے اندر اس طرح کے کام کرنا مزید یعنی ان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ان کے گناہ بڑھ سکتے ہیں. اور نیکیوں کو ترک کرنا ایسے ہی حرام ہے. مثال کے طور پر نماز چھوڑنا، فرض نمازیں ایسے ہی حرام ہے. یہ تو ان حرمت کے مہینوں میں ان کی یہ حرمت مزید بڑھ جاتی ہے. تو اہتمام نیکیوں کا خلاصے کے طور پر ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گری، فتنہ، فساد، ان چیزوں سے بچنا اور حرمت والی چیزوں سے یعنی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا، اور اللہ رب العالمین کے احکام و فرائض اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ انجام دینا، یہ اس مہینے کے حرمت کا کم از کم تقاضا ہے. تو یہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے کہ ابھی حرمت کا مہینہ آیا، ہماری حرص بڑھ جانی چاہیے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں، اور اللہ رب العالمین کی معصیت کے سلسلے میں ہمیں مزید الرٹ ہو جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ بہت سارے مہینے جو ہمارے 12 مہینوں میں سے ہیں جن کو ہماری امت کے لوگوں نے یعنی اپنی اپنی مرضی کے مطابق اعمال کو انجام دینے کے سلسلے میں اختیار کر رکھے ہیں، انہی میں سے اتفاق سے یہ مہینہ بھی ہے. اب اس مہینے میں جو میری جانکاری ہے، چند باتیں جو ذہن میں ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں اس کے تعلق سے مزید جانکاری حاصل کرنا چاہوں گا کہ کیا کیا کام کرتے ہیں لوگ. عام طور پر جی انشاءاللہ دو کیٹیگری میں بانٹ سکتے ہیں اس مہینے کے وہ اعمال جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو جو فکس کر کے کرتے ہیں، اور ایک جو پورے مہینے میں کبھی بھی انجام دینا ہے. سمجھ گئے؟ تو جو فکس کر کے کرتے ہیں وہ صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس میں بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بدعتوں کا یہ نیچر ہے کہ
اس کی کبھی شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کبھی وقت بھی مختلف ہوتا ہے. تو ابھی یہ صلاۃ الرغائب اور کبھی نام بھی الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ بدعت یہاں انجام دی جاتی ہے اور کسی دوسری جگہ یہ بدعت نہیں ہوتی بلکہ اسی مہینے کے اندر کوئی اور بدعت انجام دی جاتی ہے. تو یہ صلاۃ الرغائب کے تعلق سے بھی مختلف روایتیں یا مختلف جانکاریاں کلیکٹ کرنے پر سامنے آتی ہیں. اسی میں سے ایک بات کہ اس مہینے میں پہلی جمعرات جو پڑتی ہے، پہلی جمعرات، اس میں مغرب اور عشاء کے درمیان آدمی نمازیں اس نام سے ادا کرتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے. تو یہ نماز کی بات ہو گئی. پھر اسی مہینے پہ یہ عام اگر اس کو متعین کر کے کہا جائے جو ہے تو یہ متعین کر کے، اس کے بعد جیسے بھائی نے کہا 22 رجب کو کنڈے بھرنے کی رسم ہے، اور اس رسم کو کنڈے بھرنے کی جعفر صادق، امام جعفر صادق کے نام کا نذرانہ اس کو کہتے ہیں، وہ پیش کیا جاتا ہے. کیا کیا پکوان بنائے جاتے ہیں اور تقسیم کیے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں، فری کھائے کھلائے جاتے ہیں. اور اس کے سلسلے میں ایک نازک بات جو مجھے جانکاری ہوئی کہ یہ جو لوگ کھاتے کھلاتے ہیں وہ علی اعلان نہیں کھاتے کھلاتے ہیں، چپکے چپکے کھاتے کھلاتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے اللہ عالم، یا ہو سکتا ہے کہیں چپکے کھلاتے ہوں، کہیں اعلان بھی کیا جاتا ہو جیسے میں نے کہا. اور میں نے اس چیز کو بہت نوٹ کیا ہے بہت چیز میں. تو سبحان اللہ، یہ 22 رجب کا جو تاریخ ہے وہ اسی طرح سے 27 رجب کو کیا کرتے ہیں، 27 رجب کو شب معراج مناتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی 27 تاریخ کی، رجب کی 27 تاریخ کی رات میں کرایا گیا تھا. تو اس لیے اس دن کی خوشی میں کہ یہ رات بڑی اہم رات ہے، یہ دن بڑا اہم دن ہے، شب معراج مناتے ہیں. لیکن قبل اس کے کہ میں بھول جاؤں، یہیں پہ ایونی مزے کی بات ہے کہ جو لوگ شب معراج مناتے ہیں اس میں سے 99% لوگ شب معراج کی وہ محتم بالشان عبادت جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا وہی نہیں کرتے ہیں. کیا ہے وہ عبادت؟ نماز. شب معراج کا سب سے بڑا تحفہ، اب اس سے قطع نظر کہ شب معراج کب ہوئی، کس مہینے میں، کس سن میں، کس تاریخ میں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جس رات بھی ہوئی سب سے اہم تحفہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو کیا ملا؟ نماز کا تحفہ. تو جو لوگ شب معراج مناتے ہیں وہ اس میں سے 99% لوگ، چونکہ امت کا یہی حال ہے، پوری امت کا یہی حال ہے، تو جو لوگ مناتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ لوگ نماز 5 وقتہ کا اہتمام نہیں کرتے. اگر پڑھتے بھی ہیں تو کچھ لوگ اپنی مرضی سے پڑھتے، جب چاہے جب پڑھتے، جب چاہے جب نہیں پڑھتے، جس ٹائم چاہتے اس ٹائم پڑھتے، جس حساب سے. تو پھر آپ ایک طرف شب معراج پہ اتنے خوش اور دوسری طرف خوشی کا جو تحفہ آپ کو ملا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. تو یہ کل ملا کر مسئلہ شیطان کی اتباع کا ہے، اللہ کی اطاعت کا نہیں ہے. یہ یعنی ایسی باتیں تھیں جو فکس تاریخ کر کے کی جاتی ہیں. اسی طرح سے اس مہینے میں لوگ جو عام پہلی تاریخ سے لے کے شاید آخری تاریخ تک جو کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس کو عمرہ رجبیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کیے گئے عمرے کی بڑی اہمیت لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ چند باتیں جو اس تعلق سے ان سبھی چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ صلاۃ الرغائب کا کوئی تعلق ہے ہماری شریعت سے، شریعت اسلامیہ سے، اور نہ 22 رجب کے کنڈے سے کوئی تعلق ہے یا کنڈے کا کوئی تعلق ہے،
اور نہ ہی شب معراج کا واقعہ، اگرچہ نہایت ہی عظیم الشان اور قابل قدر واقعہ ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، لیکن جس پہلو سے، جس حیثیت سے ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ حیثیت اس کی نہیں ہے۔ اب رجب کے کنڈے کا مسئلہ میں نے بہت دن پہلے اس کی تاریخ بھی بیان کی تھی اور اوراق بھی تقسیم کیے تھے کہ اس کی جو بنیاد پڑی ہے، جو علماء سابق نے جو تحریریں لکھ کر چھوڑی ہیں ہمارے مطالعے کے لیے، اس میں یہ ہے کہ 1906 میں اس کا رواج ہوا ہے۔ اور کہاں ہوا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے یو پی میں لکھنؤ اور رامپور کے یہاں پر دونوں جگہوں پہ جو پرانے مغلوں کے زمانے میں نواب جو ہوا کرتے تھے وہ شیعہ ہوا کرتے تھے، اور شیعہ عقیدوں کے مطابق ہی اس کا رواج ہوا ہے، اور اس کو خوب رواج دیا گیا، اپنے عقیدے کے مطابق اس کا پرچار کیا گیا باقاعدہ، اور لوگوں کے اندر رائج کیا گیا۔ اور یعنی اس کی جو رائج کرنے والی خاتون کی بات آتی ہے، بدقسمتی سے وہ بھی اس کے جو پس منظر ہے اس کا بڑا عجیب و غریب پس منظر ہے، لیکن اس سے قطع نظر کہ اس میں کیا صحیح کیا غلط، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب رجب کے کنڈے کا لفظ ہی آپ دیکھ لیں، آپ اگر شریعت ہماری کس زبان میں اتری ہے؟ عربی زبان میں اتری ہے۔ تو اگر ہم کوئی کسی عبادت، اگرچہ یہ حجت نہیں ہے میں کہ عربی زبان میں، یعنی جو بدعتیں عربی زبان میں رائج کی جائیں اس کے لیے حجت، مثال کے طور پر میلاد کا کلمہ عربی زبان کا ہے، سمجھ گئے؟ تو میلاد کا کلمہ عربی ہونے کی وجہ سے اس کو حجت نہیں ملتی ہے، لیکن یہ کہنے کا مطلب کہ یہاں مزید ایک بہت ہی واضح چیز ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کا تعلق شریعت سے، کہ یہ لفظ ہی عربی کا نہیں ہے جس میں قرآن اور حدیث کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ ہوا یعنی ایک اجنبی جگہ سے اس کا رواج ہوا ہے کہ جو لوگ صحیح اسلام کو نہ ماننے والے تھے اور نہ اس کا پرچار کرنے والے تھے، دراصل اسلام کے اندر فساد مچانے والوں کی طرف سے ہی اس کا رواج ہوا ہے، تو اس کی حیثیت بھی پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں، باقی بدعت کے تعلق سے باتیں یعنی کہ بدعت کیا ہے کیا نہیں ہے، بارہا یعنی اس پہ درس ہوتا ہے اور انشاءاللہ دہرایا بھی جاتا ہے وقتاً فوقتاً، اور دہرایا بھی جائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ لیکن ابھی اس درس میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے تعلق کی جانکاری میں، جیسے اتنے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے کس کس علاقے سے تعلق ہوگا، رجب کے مہینے میں آپ لوگوں کے یہاں کیا کیا چیز یعنی کیا کیا کام انجام دیے جاتے ہیں اور کن کن شکلوں میں ہیں؟ کون بھائی ہمارے زیادہ جانکاری رکھتے ہیں اس کے تعلق سے؟ حیدرآباد کے لوگ جی دعوت ہوتی ہے جس میں گوشت ووشت نہیں بنتا، خالی بولتے مطلب نان ویج کھانا، نان ویج کھانا، وجہ کیا بتاتے پھر؟ وہ فاتحہ بولتے ہیں پور کے۔ اچھا فاتحہ، لیکن بریانی پہ فاتحہ نہیں ہوتا ہے؟ گوشت نہیں رہے گا، باقی سب رہے گا، سب بچھا دیتے ہیں پورا۔ اچھا، فروٹ سے لے کے ڈرائی فروٹ سب فروٹ۔ کس تاریخ کو کرتے یہ دعوت؟ رجب کے لیکن مہینہ کرتے ہیں وہ، اچھا کسی بھی تاریخ پہ کرتے ہیں، پورا مہینے میں، پورے مہینے چلتا ہے، یعنی یہ گویا کہ پورے مہینے کے لیے جو بچتا ہے لاسٹ میں کھڈا کھود کے ڈال دیتے ہیں اس میں۔ اچھا دفن کر دیتے، ہاں۔ تو ہمارے بھائی نے گویا کہ یہ ایک نئی جانکاری دی کہ اس مہینے میں دعوت کی جاتی ہے، اور کچھ خاص لوگوں کی دعوت ہوتی ہے یا سب کے لیے؟ بس اس میں گوشت نہیں بنتا، ہاں، اور جو بچا کچا اس کو 3 دن کھاتے ہیں، مطلب جو بھی آئے اٹھا کھلاتے رہیں گے، اچھا بچ جائے گا اٹھا کے کھڈے میں کھود کے دفن کر دیں گے۔ صرف گوشت نہیں رہتا اس میں۔ اور اگر آپ گوشت کھا کے تو انٹری بھی نہیں دیتی آپ کو۔ جی اگر آپ گوشت کھا کے تو انٹری بھی نہیں دیتی آپ کو۔ گوشت کھا لیا تو انٹری نہیں۔ تو کیسے پتہ چلتا؟ غسل کر کے وضو کر کے پرٹیکولر پلیس میں گھر میں پینٹ پالش کر کے چنا ڈال کے تو وہ صاف ستھرے رکھ کے اور غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے جانا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ ہاتھ جو ہے نا مخصوص جگہ میں مٹی نکالے گڑا بنا کے وہاں پر ہاتھ دھونا۔
अच्छा अच्छा, अच्छा वो खाने को ट्रैवल भी नहीं कर, बाहर नहीं ले जा सकते, सिर्फ घर में खाना। उधर ही खाना जहाँ। जी हाँ। और फिर अगर रोटी वगैरह सब लगा के करते हैं। अच्छा, तो सब लोग दावत करते हैं या एक ही दो, जैसे मोहल्ले में एक ही दो लोग करते हैं, बाकी सारे लोग? जो अकीदे के पुराने लोग हैं ना, जो ज्यादातर अहले सुन्नतुल जमात वाले भी नहीं करते, उसमें भी जिसको इल्म नहीं है हाँ, वो लोग पर्टिकुलर ऐसा करते हैं। अच्छा, और इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु के नाम पे देते हैं इसका। हाँ इमाम यानी ये दावत भी गोया की। तो देखिए यूपी से हैदराबाद तक पहुँचते पहुँचते शक्ल बदल गई है। और रात में कहानी भी बोलते हैं, लकड़हारे की कहानी। हाँ जी जी, लकड़हारे की कहानी वो तो है, जिसने शुरू किया था ना उसने ये कहानी गढ़ी थी जो है, या लेकिन उधर जो जिसने शुरू किया था वो होती है जो यानी स्टेशनों पे मिलती पकौड़ियाँ जो, या कचौड़ियाँ, या जो जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको पूरियाँ बोलते हैं, हाँ खीर पूरी, तो ये सब पका के और हमारे पास रोट और फल बोलते हैं, रोट फल चुपके चुपके खाते खिलाते, और हैदराबाद तक पहुँचते पहुँचते यानी आम दावत हो गई और मुक़द्दस दावत हो गई जो है। गाँव में तो इस्तेमाल बनाते हैं कि दावत देते हैं, उसमें पैसे जाते हैं 4 आने 8 आने। माशाल्लाह, ये नई जानकारी। देखिए सुभान अल्लाह, मैं खाना खाएंगे जिसको अगर वो चवनी निकल जाए हाँ, तो समझो तुम्हारा साल बहुत अच्छा जाएगा, तिजारत। माशाल्लाह 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 शरबत भी बनाते हैं। माशा, वो कुंडे जैसा आम दावत होती है। जी 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 जी, मेरा ताल्लुक हैदराबाद पाकिस्तान से है माशाल्लाह जी। और मैं प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह तो हमारे यहाँ जो है वहाँ, मेरे यहाँ तो नहीं कहूँगा बल्कि हैदराबाद में जो चल रहा है जी, वो जब छोटे थे हम जाते थे वहाँ कुंडे खाने, तो ये पूरी दूध पूरी और खीर, जी जी जी, थोड़ा सा नमक नमकीन भी होता था। उसमें एक चीज़ थी कि छोटी छोटी मिट्टी की कटोरियों में खीर होती हाँ हाँ हाँ, और वो मिन्नत की खीर होती। जी तो लोग जो है वो खीर खाते थे हाँ, और कोई मिन्नत मांगते थे, कोई दुआ या कोई ऐसी मांगते थे कि जो मुसीबत रुकी हुई है या कोई ऐसा मसला, तो ये था कि अगर वो खीर खाने के बाद उसका मसला हल हो जाता तो उनको कहा जाता था कि आप ये फिर कुंडे आप भी करेंगे। हाँ हाँ, यानी आपकी मुराद पूरी हो गई, अब आप कुंडे कीजिए। मुराद पूरी हो गई, आप नहीं करते कुंडे लेकिन आपने खाया और आपका वो काम हो गया। तो इस तरह से वो कुंडे जो है ना वो रिवाज पाना शुरू हो, सिलसिला चल गया अब तो जी। इस तरह से था कि मतलब सालाना लोगों को मतलब आम दावत, ये नहीं कि आपको बुलाया जाता जी। जस्ट नॉक और खाएं। तो ये मेरा ख्याल है कि कुंडों की और जो जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए सुभान अल्लाह, अभी हो सकता है, मैं समझता हूँ और बहुत सारे अभी ख़जाने होंगे, लेकिन जितना हुआ आप खुद देखें। क्यों मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ बिदातों के ताल्लुक़ से, ये शक्लें चेंज होती हैं, क्यों आपको बताऊँ मैं। क्योंकि शरीयत हमारी क्या है, अल्लाह की तरफ से आई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो जो चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आईं, उनमें हमारे अपने मिजाज का पर्टिकुलर पर्सनली हमारा मिजाज उसमें दखल उसको नहीं होता। अल्लाह की तरफ से मिसाल के तौर पे नमाज 5 वक्ता, आप पूरी दुनिया में कहीं भी जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ चले जाएं, आपको कोई भी नहीं कहेगा नहीं 5 के 6 वक्त की नमाज़ पढ़ना है या 5 के 4 वक्त की नमाज़ पढ़ना है। सभी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं। हर नमाज की रकातें मुत्तफ़िक़ हैं। रमज़ान का रोज़ा, हज, जितनी भी चीज़ें मुस्तहकम तरीक़े पे शरीयत के अंदर शरीयत की दलीलों से आई हैं, उनमें चूँकि हमारे अपने मिजाज का अपने ज़ौक़ का कोई दखल नहीं होता, तो इसलिए वो साफ़ सुथरी, जैसे अल्लाह, अगरचे बहुत सारी चीज़ें ऊपर से एडिशनल मैंने की हैं, नमाज को कैफियत में तब्दीली हो गई, लेकिन बहुत सारी बुनियादी चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ हैं। अरकान इस्लाम 5 ही है, अरकान ईमान 6 ही है कि नहीं? इसमें कोई कहीं आपको दुनिया के किसी हिस्से में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी। लेकिन बिदातों का मसला क्या है, चूँकि ये इंसान की ही ईजाद करके शरीयत के अंदर दाखिल की गई चीज़ है, तो फिर इंसान अपने मिजाज के मुताबिक बांग्लादेश में किसी बिदात को, चूँकि वहाँ के जो आलिम होगा, जो पीर होगा, जो बुज़ुर्ग होगा, वो बुनियादी तौर पर मिसाल के तौर पे कूड़े की बात लेगी, लेकिन अब इस कूड़े को कैसे मनाना, वो वहाँ अपने मिजाज को दाखिल करेगा। नहीं, इसको ऐसे करना, उसमें कुछ ये ज़ायद करेगा, कुछ इजाफा करेगा, कुछ वही चीज़ किसी दूसरी जगह चली जाएगी, तो वहाँ के पीर साहब का अपना मिजाज होगा। जी,
تو یہ چیزیں یعنی یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسانوں کی طرف سے، اب چاہے وہ اپنے آپ کو عالم کہنے والا ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کون ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، سمجھئے۔ تو اس کے بطلان کی میں جو یہاں اس پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل یہی ہے کہ یہ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے اپنی رائے کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور جیسے یعنی بدعت کی اگر بات کی جائے تو باقاعدہ اس کو وقت کے ساتھ ماڈرنائز کیا یعنی ماڈرن کیا جاتا ہے، تبدیل۔ جیسے ابھی کیک کاٹنے کے سلسلے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی بات ہے، ابھی اس کو کیا بولیں گے آپ، کس اس میں رکھیں گے، کس کالم میں رکھیں گے کہ پہلے میلاد یا وفات یا فاتحہ انہی پہ اکتفا ہوتا تھا، ابھی تو باقاعدہ جس طرح سے کرسچنوں کے برتھ ڈے میں اور یا ہمارے اپنے بچوں کے یعنی ہماری نہیں کہنا چاہیے لیکن لوگ جس طرح اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں تو اسی طرح سے، اور اب انگلش کے لفظ میں ہیپی ٹو یو جب کہا جانے لگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کو اپنانا چاہیے یا اس سے دور رہنا چاہیے، فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا میرے خیال سے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ بزید ہیں، نہیں صاحب اس میں کیا بات ہے، اگر ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ لوگ دین میں بھی باندھا ڈالتے ہیں، دین کا کام بھی کرنے نہیں دیتے ہیں۔ دراصل یہی تو ہمارا اور یعنی ان لوگوں کا اصحاب بدعت کا اختلاف ہے کہ یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے مزاج کا اختراع ہے، اس لیے آپ اس کو دین کا نام نہ دے کر آپ جتنا چاہو کچوڑی پکوڑی بناؤ کھاؤ، جتنا چاہو بریانی، جتنی چاہو دعوتیں کرتے رہو، لیکن اس کو نذرانے کے، منت کے اور طرح طرح کی کہانیاں گڑھ کر کے دین اور دین والوں کا ایمان خراب نہ کرے۔ تو سبحان اللہ، یعنی دیکھیں کتنی نئی جانکاری، اور کسی بھائی کے پاس اور کوئی جانکاری نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کراچی پاکستان سے ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کافی لوگ جو ہے وہ رجب کے 27 کو روزہ بھی رکھتے ہیں، مطلب وہ نفلی روزہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ تو روزہ ہے نفلی لیکن مخصوص کر کے جی اسی دن، جی ہاں جی۔ اور دوسری بات یہ کہ صلاۃ التسبیح ایک نماز ہے، اس کو باجماعت پڑھتے ہیں، اچھا، نفل عبادت ہے، اور تمام لوگ جو جمع ہوتے ہیں وہ صلاۃ التسبیح کی نماز امام صاحب جو ہے پڑھاتے ہیں، باقی لوگ صرف جو ہے وہ صرف کھڑے رہتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز جو پڑھ لے گا زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے، جی جی، اس سے جو ہے وہ آپ کے سارے گناہ مغفرت ہو جائیں گے اور آپ بالکل پاک ہو جائیں گے۔ اچھا اچھا، اس کو خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے، جی جی، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی دن جو ہے وہ قبرستان بھی جاتے ہیں، جزاک اللہ خیر، جی، اور وہ بھی رات میں ہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ روحیں آتی ہوں گی جا شاید، جی، اس سے جو ہے وہ ہم مغفرت کروا دیں گے۔ جی، یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ انسان جو ہے مغفرت کر رہے ہیں لوگوں کی۔ دوسری بات یہ کہ مخصوص کر کے کوئی بھی بات کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے یہ ہے کہ اگر چاہے حالانکہ وہ صحیح ہے، نفلی روزہ رکھنا جو ہے وہ جی جی، بالکل وہ نفلی روزے کا مسئلہ دراصل جو کہتے ہیں شب معراج مناتے ہیں تو اس میں بھی مختلف شکلوں میں ایک شکل یہ بھی ہے، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، رات میں شب بیداری کرتے ہیں جو ہے، سمجھ گئے۔ لیکن ایک جانکاری آپ نے بہت اہم اور نئی جانکاری دی، وہ صلاۃ التسبیح والی۔ اب صلاۃ التسبیح کی ایک حدیث ملتی ہے، وہ اس پر بہت سارے علماء نے ایک یعنی حدیث کے فنی نقطہ نظر سے اس پر گفتگو کی ہے، اور صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے باقاعدہ، اس پر میں اپنی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کو کسی بھی عالم نے آج سے پہلے غالباً جہاں تک مجھے میری یادداشت کام کر رہی ہے، یہ نہیں سنا تھا کہ اس کو رجب کے مہینے میں ہی انجام دینا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے کہا عمر میں ایک بار، نہ صرف رجب میں بلکہ شعبان میں بھی، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر شب معراج میں بھی، شب برات میں بھی، یعنی ان کے حساب سے ہر اہتمام کے یا ہر موسم میں اس کو پڑھا جائے اور باجماعت پڑھا جائے، جی۔ تو اب دیکھیں ماشاءاللہ ایک نئی جانکاری جو ہے، صلاۃ التسبیح کا مسئلہ مختلف فی ہے، اور
اگر مختصر خلاصے کے طور پر میں بتاؤں تو اس کو ترک کرنا اس کے پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے تنہائی کی بات، جماعت کا اہتمام کرنا اور مل کر پڑھنا، موسم کا اعتبار کرنا کہ شب برات میں پڑھا جائے یا شب معراج میں پڑھا جائے یا جو ہے 12 ربیع الاول کو پڑھا جائے، اس سے قطع نظر یعنی اس کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا یہ قطعاً بھی درست نہیں ہے۔ اکیلے پڑھنے کے سلسلے میں بھی مختلف ہی ہے اور اس کا ترک کرنا اس کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، سمجھیے۔ تو ماشاءاللہ بھائی نے بہت اہم جانکاری دی، یقیناً بتا رہا ہوں میں کہ یہ میرے حساب سے یعنی اب دیکھیں مہینہ رجب کا وہی ہے، اور جتنی باتیں میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اب حرمت کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا کہ اس مہینے کے اندر قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے، فساد فی الارض نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی حرمت کا کہ حرام چیزوں کو ترک کرنا، اس کی حرمت کے پیش نظر حرص کرنا اس چیز کی بہتر ہے۔ نیکیوں کے سلسلے میں مزید حرص کرنا بہتر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن کتنی باتیں سامنے، کچھ اور آپ شاید کہنا چاہ رہے تھے۔ موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن ربیع الاول کے جو 12 ربیع الاول آتا ہے اس میں ایک اور نئی چیز آ گئی ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے رات میں کہ صبح عید کی نماز ہوگی۔ صبح عید کی نماز ہے۔ اچھا، لوگ جو ہے وہ کپڑے پہن کر بالکل عید کی طرح نئے کپڑے پہن کر صبح جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ عید کی نماز ہے۔ مطلب ربیع الاول تو کہتے ہیں کہ عیدوں سے بڑی عید ہے، اس سے بڑی کوئی عید ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ وہاں اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جلوس کی شکل میں لوگ جاتے ہیں اور وہ مارچ کرتے ہوئے اور مطلب میلاد جی جو جی ابھی دیکھیے بھائی کے اس کہنے کے مطابق ہمارے انڈیا میں میرے خیال سے نماز کا اہتمام تو نہیں کسی کونے میں ہوتا ہے، شاید بمبے میں شروع ہو گیا۔ میں سنا ہوں، پکا نہیں معلوم نہیں دیکھیے، جب ایک جگہ ایک چیز شروع ہو گئی تو پہنچتے پہنچتے پہنچ بھی سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اب ماشاءاللہ کتنے کریٹیو لوگ ہیں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں عیدین کی تحدید کی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اللہ رب العالمین نے تم مسلمانوں کی جماعت کو 2 عید کا دن دیا ہے جو زمانے جاہلیت کے 2 عیدوں کے مقابلے میں خیر و برکت والا ہے۔ تیسری عید کا تصور مسلمانوں کے اسلام کے اندر نہیں ہے، باقی ان کے اپنے محلے یا اپنی مرضی کے اسلام کے اندر ہو، جیسے کہ ابھی بھائی نے کہا، اور باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں یعنی عید کی طرح نہیں، بس ایک جماعت ہوتی ہے، بس نفل کے طور پر، یعنی 2 رکعت پڑھتے ہیں مسجد میں۔ جی، اور کوئی نئی جانکاری؟ ہمارے علاقے میں ہم پاکستان کا واللہ مجھے نوٹ کرنا چاہیے تھا، میں سوچ کے آیا تھا کہ میں نوٹ کروں گا لیکن نوٹ نہیں کر پا رہا ہوں حقیقت۔ کام کر سکتے ہیں شیخ صاحب، جی، ان کے سارے لوگوں کے کانٹیکٹ نمبر لے کے ایک واٹس ایپ بنا کے وہ ٹاپک کے اوپر ریکارڈ کریں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ جی، ہمارے عبدالرحیم بھائی کا جو گروپ ہے اس پہ آپ کے ہاں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دے سکتے ہیں جانکاری۔ اور سبحان اللہ، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں خیبر ایجنسی، خیبر پختون، جی ہاں، خیبر ایجنسی سے جی۔ ہمارے علاقے میں ایک شہید بابا نام سے بندے، اس کو ایک زیارت ہے، مقبرہ ہے، بہت پرانی ہے جی۔ وہ لوگ اسی شب معراج کی جو رات آتا ہے نا، سب مغرب کی نماز کے بعد جاتے ہیں، وہ پتھر ایک پتھر لے کے جاتے ہیں ادھر قبر بنانے کے لیے۔ اچھا، جو یہ لوگ بولتے ہیں، ادھر لوگ بولنا تھا پہلے کہ یہ جو پتھر ہے نا جو لوگ جمع کرتا ہے اس کے ساتھ قبر بنائے تو پھر عذاب نہیں ہے اس کے اوپر، یعنی ماشاءاللہ یہ جو ماشاءاللہ، پتھر ہے نا شب معراج کا پتھر رات کو لے کے آئے، جی جی، اور اس پہ پھر ہم نے، میرا ایک بھائی ہے دوسرا اور وہ میں ساتھ گیا، تو ہم نے اوران کیا، وہ قبر ہے نا جو زیارت تھا اس کے اندر ایک بڑا پتھر تھا، وہ اس پہ لکھا تھا ہندی میں، کچھ ہمارے سمجھ نہیں آتا، پرانے لوگ تھے اس کو ہم نے دیکھا ہے، سکھ لوگ تھے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اچھا، تو اس کو
देखा है, वो बोलता है ये कोई नक्शा मक्शा ऊंट वाला ऐसा कुछ बनाया था। हाँ। तो वो लोग बहुत पुरान वक्त से लोग पत्थर लेके आए, फिर हमने उड़ान किया, निकाल लिया, उसके अंदर पत्थर था, फिर कुछ नहीं था उसके अंदर। जी। हमने कि ये लोग कर रहा था, फिर खत्म हो गया। वो जो हमने निकाला बहुत मार खाया, लेकिन उस निकाला फिर तो वो बताया कि यार ये तो पत्थर था, इसके अंदर न कुछ हड्डी न कुछ। तो ऐसे लोग पत्थर ले गए थे, और उसमें जो मैं शब मिराज की रात को जमा होते ना, जो बंदा उसमें खबर उसका बच जाता है, फिर अजाब बोलते अजाब नहीं आता, बोलते अजाब नहीं आता। जी हाँ, तो कितनी अच्छी बातें हैं और कितना अच्छा नुस्खा है अजाब कब्र से बचने का। लेकिन ये नुस्खा ना अल्लाह को मालूम था और ना उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था। पिछले 2 दर्स पहले आप लोगों ने माशाअल्लाह इस्तिकामत के ताल्लुक़ से हमारे शेख इश्तियाक साहब का दर्स सुना होगा। उसमें और कितनी बातें मैंने बोला, यानी उसलूब बदल बदल के बिदातों को समझाने की कोशिश की है, और ख़ुद में इस तकरार से गोया कि चाहता हूँ कि आप लोग भी, मुझे डर है कि कहीं मलल ना महसूस करते हों कि मौलवी साहब क्या हर बार जो है वही बिदात, ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये आज यानी कुछ तब्दील करने की कोशिश की कि आप लोगों की राय लूँ और आप लोगों से ये चीज़ में फ़ायदा हासिल करूँ। नहीं तो बिदातों का मामला मेरे भाई इतना वाज़े है, इतना वाज़े कि दीन में कोई भी चीज़ जो दीन के नाम पर, दीन का नाम लेके कि ये काम करने से हमको सवाब मिलेगा, अल्लाह खुश होगा, हमको कब्र के अजाब से हिफाजत होगी, जहन्नम के अजाब से हिफाजत होगी, जन्नत मिलेगी, ये सारी चीज़ें जहाँ नाम लेकर कोई काम किया जाए तो उसके लिए मेरे भाई और दोस्तों ज़रूरी है कि वो अल्लाह की तरफ से आई हो या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हो। दुनिया के मामलात हम कितना अच्छा कितना बेहतर समझते हैं, लेकिन जब दीन का मामला आ जाता है तो हम क्यों इतने अंधे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। जबकि यानी अगर बिदअत के ताल्लुक़ से बहुत बातें, और अल्लाह के नबी सल्लम की जो हदीस है कितनी वाज़े है कि मन अहदस फ़ी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। और 2 तरह की हदीस, सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को भेजा था जवामिउल कलिम दे के। ये 2 हदीसों के अंदर जो अल्लाह के नबी सल्लम ने इरशाद फरमाई है बिदातों के ताल्लुक़ से, साफ साफ यानी वो बिदातों की 100 शक्लें भी अगर हों तो सबको ख़त्म करने के लिए, सबको बातिल ठहराने के लिए दोनों हदीसें काफ़ी हैं। मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, कि जिसने हमारे दीन के अंदर कोई नई चीज़ दीन के नाम पर ईजाद कर दिया, मा लैसा मिन्हु फ़ी अम्रिना हादा। देखिए सुभान अल्लाह, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा है, उसको दीन में घुसाने की बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी अम्रिना हादा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अम्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या था? आप दुनिया की दुनियावी चीज़ों के एडवर्टाइज करने के लिए आप नबी बनाकर भेजे गए थे, या दीन फैलाने के लिए, अल्लाह के पैगामात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए? सो फ़ी अम्रिना का मतलब यही है कि हमारे दीन के अंदर अगर कोई बंदा अपनी मनमानी कोई चीज़ ईजाद करता है, फ़हुवा रद्दुन, तो वो मरदूद है। मरदूद का मतलब काबिल कबूल नहीं है, ये राइज करने वाला हो गया। ठीक है ना, एक बंदा राइज करता है, यही तो सिस्टम है ना। एक बंदा शुरू करता है, दूसरे लोग अमल करते हैं, कोई और तीसरा सिस्टम आता कोई नहीं। तो ये मन अहदस फ़ी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। दूसरी हदीस आई अमल करने वालों के सिलसिले में, ये ना कहे कोई कि भाई ये तो ईजाद 200 साल से चला आ रहा है, इसलिए मैंने तो 200 साल के बाद अपने बाप दादा को पाया, मेरे गांव में सारे लोग करते थे इसलिए मैंने भी कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए लोगों को तंबीह कर दिया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जिस शख्स ने कोई ऐसा काम किया जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अम्र नहीं है, यानी शरीयत की किताब और सुन्नत की कोई दलील नहीं है उसके लिए, फहुवा रद्दुन। ईजाद करने वाले की ईजाद मरदूद और अमल करने वाले का अमल मरदूद। कितना वाज़ेह है? बहुत ही सुभान। उसके अलावा यानी मुझे याद है एक दर्स में मैंने सिर्फ इबादत पर कि हम सारे इंसानों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया?
इबादत के लिए। अपनी इबादत के लिए, ठीक है ना, अपनी इबादत के लिए। पहली बात सिर्फ ये कहना कि हमको इबादत के लिए पैदा किया गया, ये नहीं सही। अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने वहदहू ला शरीक, तने तन्हा ज़ात वाहिद, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह की कसम, अगर आप इबादत का माना व मफहूम समझ जाएं तो सिर्फ इबादत का माना समझने से बिदअतों की पूरी लिस्ट यकलख्त आपके सामने बातिल हो जाएगी। क्योंकि इबादत किसको कहते हैं? इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व यर्दाह मिनल अक़वाल वल अअमाल अज़्ज़ाहिरा वल बातिना। कहते हैं हर बात, हर काम। इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व यर्दाह मिनल अक़वाल वल अअमाल। बंदा क्या करता है, उसके बदन से क्या फंक्शन सादिर होता है? या तो हम ज़बान खोलते हैं तो गुफ्तगू होती है, या हाथ पैर चलाते हैं, आँख कान से तो काम सादिर होता है। यही होता है ना, या तो हमारी गुफ्तगू और या तो हमारा काम। तो ये दोनों तरह की चीज़ें, अब ये दोनों फिर आगे चल के दो, या तो ये जाहिर होती हैं या छुपी हुई होती हैं, या तो हम लोगों के सामने करते या तने तना करते, है कि नहीं है? तो हमारा कोई कौल या कोई अमल जाहिर हो या पोशीदा हो, अगर वो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है तो यही इबादत है। क्या है? अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है तो यही इबादत है, ठीक है ना। इस्मुन जामिउन, इबादत कहते हैं एक जामिअ इस्म है हर उस बात के लिए, हर उस अमल के लिए जो अल्लाह पसंद फरमाता है, चाहे वो बात एलानिया, वो काम एलानिया किया जाए या पोशीदा तौर पे किया जाए। इतनी बात समझ गए ना। अब इसी के साथ मैं आपको कि अल्लाह को पसंदीदा क्या है, उसका वसीला क्या है हमारे पास। और मैंने मिसाल दे के समझाया था कि हमारे, मिसाल के तौर पर मैं हूं, मुझे क्या क्या पसंद है आपको कैसे पता चलेगा? या आपको क्या पसंद है हमको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कोई भाई वजाहत कर सकते हैं इसकी? आपके नज़दीक, आपके जहन में क्या क्या बात आती है कि किसी की पसंदीदगी का अगर पता चलाना हो तो हमारे पास सोर्स क्या होगा? खाना खिलाना? नहीं जी, बात नहीं समझे आप। में मुझे क्या पसंद है आप लोगों को कैसे पता चलेगा? जज़ाकल्लाह खैर, साथ में रहने से। लेकिन अबू अब्दुल्ला ने जो बात बताई, मैं जिस पे पहुंचना चाह रहा था कि अपनी पसंदीदगी का इजहार मेरी तरफ से होगा, चाहे बात से करूं भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, और चाहे धीरे धीरे हमारे यानी अमाल से आपको पता चले, मुमारसत से, है कि नहीं है? या मैं इशारों में बताऊं या लिखकर बताऊं या किसी अपने जो है एक वकील रखूं और एक सेक्रेटरी रखूं, वो हमारे अलमुहिम उस पसंदीदगी का इजहार आखिर में हमारी तरफ से होगा, जब ही पता चलेगा कि हमको पसंद क्या क्या है। और यही मामला आपके साथ और यही मामला सबके साथ। अब अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल क्या है और पसंदीदा कौल क्या है, वो कैसे पता चलेगा? यही ना कि अल्लाह बताए, या अल्लाह ने जो रसूल दुनिया के अंदर भेजा वो यही बताने के लिए तो भेजा, बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा गया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जो ये काम करेगा उसके लिए बशारत है, जो ये काम करेगा उसके लिए ख़तरनाक अंजाम का नज़ारत है उसकी। कुरान ये अल्लाह की बात है ना, अल्लाह का कलाम है ना। अब इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिहा से लेकर के कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक अपनी पसंदीदा सारी बातें ज़िक्र कर दी हैं और नापसंदीदा भी ज़िक्र कर दी हैं, क्योंकि शरीयत में एक होता है पसंद का काम करना, ये भी हमें पसंद है,
اور ہمیں جو کام پسند نہیں ہے اس سے آپ پرہیز کریں، یہ بھی ہم کو پسند ہے، یہی تو ہے نا۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، بیٹا دیکھو یہ اچھا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا وہ کام کرے۔ کچھ باتیں آپ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ، حتیٰ کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے آپ کو پسند نہیں تو بیٹا گندی بات ہے، چھوڑ دو اس کو، ہے نا؟ یعنی کہ اس گندے عمل کو ترک کرنا آپ کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کی مثال وللہ المثل الاعلیٰ، کہ اللہ کو ایک کام کرنا پسند ہے اور ایک کام ترک کرنا پسند ہے۔ جو کرنا پسند ہے، اب شریعت کے سارے احکام جو 5 احکام ہیں، فرض یا واجب اور حرام، سمجھ گئے، اور ادھر مستحب اور ادھر مکروہ اور آخر میں مباح۔ مباح پھر آپ کے نیت کے مطابق چاہے ادھر اس طرف جائے گی اور چاہے اس طرف جائے گی۔ تو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام تھے اللہ نے اس کو فرض کر دیا، جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام تھے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا، اور جو ذرا کم پسندیدہ تھے لیکن پسندیدہ تھے اس کو مستحب یا سنت یا جو بھی آپ نام دے، مندوب، کئی نام ہوتے ہیں اصطلاح میں وہ، اور جو تھوڑا کم ناپسند تھا اس کو مکروہ، اور بیچ میں کہ آپ اس کو بحیثیت یعنی اس ساری چیز آپ کی نیت سے اس کو الگ کر دیا جائے، تو آپ چاہے اس کو کریں اور چاہے نہ کریں، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے تئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ پانی یہ بوتل میں کھول کر پئیں، ٹھیک ہے، اور یا گلاس میں رکھ کر پئیں، گرم پانی پئیں، ٹھنڈا پئیں، چاول کھائیں، روٹی کھائیں، چاول کو بریانی پکا کر کھائیں، سادہ چاول کھائیں، اس کے تعلق سے اللہ کو کوئی وہ نہیں، یہ مباح چیزوں میں آتا ہے۔ آپ مرغی کھائیں، مٹن کھائیں، مچھلی کھائیں، سبزی کھائیں، سمجھ گئے نا؟ تو اسی لیے یہ کہاں آتا ہے؟ مباح۔ لیکن نماز پڑھنا اللہ کو بہت پسند تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو فرض قرار دیا۔ سود کھانا اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ ناپسند تھا، اس لیے اس کو حرام قرار دیا، اور اس سود کھانے اور کھلانے کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر قرار دیا۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بالکل شریعت کو سمجھنا اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ معاملہ نہیں ہے، بہت پیچیدہ معاملہ نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن کوشش کرنے والوں کے لیے اور اللہ سے توفیق مانگنے والوں کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ رب العالمین کے تئیں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اپنے طرف پہنچنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ لے لیجئے، کیسا واقعہ، حق تلاش کرتے کرتے کرتے، کیا اللہ رب العالمین نے نہیں دیا حق؟ ان کو دیا، تو جو بھی حق تلاش کرتا اس کو ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ آنکھ بند کر کے ایک یعنی جانوروں کی طرح آپ زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس گڈھے سے کون نکال سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، اس کو سب سے پہلے نمبر پر اپنے رب کو پہچاننے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے کے لیے اچھا کھانا اور اچھا پہننا، اچھی جگہ، اپنے بدن کو آرام دینے والی جو بات ہے، اور بدن کو آرام دینے اور بدن کو سجانے سنوارنے کے لیے عقل کا جو حصہ آپ استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ حصہ جانور بھی استعمال کرتا ہے۔ اگر جانور کو گرمی لگتی ہے تو وہ بھی ٹھنڈی کی تلاش میں بھاگتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے تو پانی کی تلاش میں پھرتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کی تلاش میں وہ ادھر ادھر جاتا ہے، کھانا ملنے پہ، پیٹ بھرنے پہ اس کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ اگر ہماری بھی زندگی اسی طرح ہے، ہم اپنی عقل کو اسی حد تک استعمال کریں کہ ہمارے جسم کے لیے کیا چیز ضروری ہے اس کو ہم مہیا کر لیں، اور باقی اپنے روح کی غذا کو فراموش کر دیں، تو میرے بھائی اور دوستو پھر یہاں پر انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اب آپ سوچئے، سبحان اللہ، اللہ کی مخلوقات کتنی زیادہ ہے، کوئی شمار کر سکتا ہے اللہ کی مخلوقات کو؟ ان تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ آپ اس سورج سے زیادہ اہم ہے اللہ کے نزدیک، ان آسمانوں سے زیادہ اہم ہے آپ کا وجود اللہ کے نزدیک۔ اس پوری زمین سے جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ معزز، مکرم، محترم آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، اور سب سے خوبصورت آپ کو بنایا ہے۔
احسن تقویم کسی اور تخلیق کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں استعمال کیا ہے۔ آپ کو جتنی عقل آپ کو دی ہے پوری کائنات میں کسی اور کو اتنی عقل نہیں دی ہے، کسی کو بھی اتنی عقل نہیں دی ہے جتنی آپ کو دی ہے۔ اور اس عقل کے کرشمے آج ایجادات اور اختراعات کی شکل میں آپ اپنے سامنے پاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس انسان نے کیا کیا چیزیں بنا لی اور کیا کیا اپنے لیے مسخر کر لیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی عقل، دی ہوئی نعمت کو آپ استعمال کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ لیکن کیا صرف دنیا ہوائی جہاز بنانے کے لیے آپ کی عقل اللہ نے دی ہے؟ صرف چاند پر پہنچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل دی تھی کہ چاند پر پہنچ جاؤ، لیکن رہو مشرک کے مشرک، رہو کافر کے کافر۔ اللہ اکبر کا ہم نعرہ لگاتے ہیں صدا، اللہ اکبر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ تصور کیجئے میرے بھائی اور دوستو، تصور کیجئے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، ہمارے تصور سے، ہمارے تخیل سے بہت بڑی ہے، لیکن جتنا بھی ہم تخیل کر پاتے ہیں اللہ رب العالمین اس تخیل سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر اس اللہ کو ہم یوں ہی اپنے سبحان اللہ کتنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ کافروں کی بات چھوڑیے، کافروں کی بات تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، کہ جو ہر کنکر کو شنکر مانتے ہیں ان کی بات نہیں کرتے ہم اپنے لوگوں کی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کا یہ ایمان اندر سے ایک اجمالی ایمان ہے کہ بغیر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو اور دوسری طرف ایک مردہ قبر کے اندر مدفون جس کو آپ نے ہی اپنے ہاتھوں سے مرنے کے بعد نہلایا دھلایا، کفن دیا، چارپائی پر رکھ کر لے جا کر اس کے قبر میں دفن کیا، اور دفن دینے کے بعد اس کے اوپر مزار بنا کر کے آپ اس سے اپنی حاجتیں مانگنا شروع کر دیتے ہو۔ کیا یہ اس کی مثال وہی نہیں ہے کہ جس طرح ایک کافر تلاش کر کے ایک بت بناتا ہے، مٹی کا ایک اسٹیچو بناتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کھڑا کرنے کے بعد، اس کو رکھنے کے بعد مندر میں اسی کی پوجا کرنے لگتا ہے؟ آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ تو میرے بھائی میں بات شروع ہوئی تھی بدعتوں سے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ دین بڑا سادہ ہے، بہت ہی کم فہم رکھنے والے لوگ بھی اس دین کو سمجھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں تعجیزی کوئی حکم ہے ہی نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر توحید پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اگر انسان کے بس سے باہر کی چیز ہوتی تو رب العالمین کبھی انسان کو مکلف نہیں کرتا، کبھی مکلف نہیں کرتا۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین مثالیں دی ہیں۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، 10 کی پوجا کرنا بہتر ہے یا ایک کو اختیار کرنا بہتر ہے؟ فیصلہ کر سکتے ہیں خود۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے مثال دی کہ ایک بندہ ہے جس کی ملکیت 10 لوگوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ 10 لوگ آپس میں رسہ کشی کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر اس کو 10 گھنٹے کام کرنا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے ہمارے پاس یہ 1.5 گھنٹہ کام کرے، 2 گھنٹہ کرے، دوسرا چاہتا ہے اور کرے۔ پھر اس بندے کی کیا نوبت ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ مثال دی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بندے کے لیے جو ایک سے زیادہ معبودوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک کو اختیار کر لیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ لے لیجئے، دنیا کے تمام پیر و مرشد سے آپ کو چھٹی مل جائے گی، مل جائے گی نہیں مل جائے گی؟ وہاں والے فلاں مولوی فلاں۔ تو دین سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی اور دوستو۔ آج ایک طرح سے جو میں نے آپ لوگوں سے یہ سروے لیا، صرف میرا مقصد بات ذکر کریں گے تو سب کو پتہ چلے گا، اور یہ جو بدعتوں کی جو رنگینیاں ہیں وہ رنگینیاں ہم جاننا چاہتے تھے کہ کہاں کہاں کس رنگ کی بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اگر کسی بھائی کے پاس اگر ضروری اضافہ ہو تو ابھی بھی کر سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی سوال کرنا چاہیں تو
1 2 3 सवाल की गुंजाइश है, अभी कर सकते हैं इंशाअल्लाह, बिदात के ताल्लुक़ से और रजब की बिदात के ताल्लुक़ से। जी हाँ, घर में पढ़ सकते क्या? जज़ाकल्लाह खैर, सवाल बेहतर है, अपनी जगह है, बरमहल है। मैंने बताया आपको कि सलातुत तस्बीह के सिलसिले में जो हदीस वारिद है, उस हदीस के सहीह या ज़ईफ़ होने के सिलसिले में उलमाए हदीस, जो इस फ़न हदीस के माहिर उलमा हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफ़ है। और इख्तिलाफ़ का मतलब समझ लीजिए, कुछ उलमा ने कहा, सही किसी ने नहीं कहा है कि सही है, लेकिन कुछ उलमा ने कहा कि चूँकि कई सनदें और कई अल्फाज आ जाते हैं, तो कुल मिला के उससे हम उनसियत हासिल कर सकते, और अगर पढ़ ले बंदा तो कोई हरज की बात नहीं होगी। ये किन लोगों ने कहा? जो लोग इसके पढ़ने के कायल हैं। बहुत पुरजोर अंदाज में किसी ने तायीद नहीं की है इसकी, समझ गए? जो उलमाए हदीस हैं, उन्होंने पुरजोर अंदाज में किसी ने इसकी तायीद नहीं की है। इसके बरअक्स दूसरे उलमा जो हैं, उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ बतलाते हुए इसको बिदातों की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो अभी आपने तवज्जो दिया होगा तो मैंने कहा था कि इख्तिलाफ है, लेकिन इसको तर्क करना, इस पर अमल करने से बेहतर है। इसके लिए क्या मेरे पास क्या ग्राउंड है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। बिदातों की हैसियत आपको मालूम है कि बिदात तो मरदूद है हर हाल में, ठीक है ना। अब एक तरफ सुन्नत महमूल किया जा सकता किसी कदर, जिस तरह उलमा ने कहा कि इसको हसन के दर्जे तक अगर हम समझते हैं तो समझ सकते हैं, नहीं तो फिर ज़ईफ़ ही है। ठीक है, तो एक तरफ ये एक ऐसी सुन्नत की हैसियत इसको दी गई है जिसके अंदर इख्तिलाफ है। ठीक है, और अब यहाँ एक सुन्नत जिसके बारे में इत्तिफाक नहीं है, और अगर इसको उस सुन्नत के दर्जे से थोड़ा भी नीचे किया जाएगा तो बिदात के दायरे में ये चीज़ दाखिल हो जाएगी। तो बिदातों से बचते हुए अगर एक मुख्तलफ फी सुन्नत पर अमल छूट जाता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। हमें बिदातों से बचना ज़्यादा अहम है। वल्लाहु ताला अअलम। समझिए। बाकी और कोई सवाल? इस्तिखारा, जी, इस्तिखारा के सिलसिले में जो हदीस वारिद है बिल्कुल सही हदीस है, लेकिन जो इस्तिखारा आजकल राइज है और जिसका प्रचार किया जाता है टेलीविज़न पर, या जो जिस शक्ल में मौजूद है और लोग जिस तरह के इस्तिखारे पर अमल पैरा हैं, वो इस्तिखारा हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है। शरीयत में इस्तिखारा की नमाज है, वो क्या तरीक़ा है उसका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिस्नुल मुस्लिम छोटी सी दुआ की किताब है, आपको उसमें भी दुआ मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और उसी हदीस में कि जब किसी को कोई अहम काम करना हो, इरादा हो अहम काम करने का, तो उस बंदे को चाहिए 2 रकत नमाज अदा करे, नफिल, फ़र्ज़ नहीं, मिन गैरिल फरीज़ा का लफ्ज़ आता है। ठीक है, 2 रकत नफिल नमाज अदा करे और उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, और आगे दुआ है। ठीक है, ये दुआ पढ़कर मामला अल्लाह को सौंप दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अब हमारे असातिज़ा और उलमा ने इसकी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा देखिए आपने दुआ कर लिया, अब दुआ का क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका बिइल्मिक, ऐ अल्लाह हम तेरे इल्म के मुताबिक खैर चाहते हैं। समझ गए? और आगे फिर जब ये दुआएं अल्लाह की हम्द व सना करने के बाद जो दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलम अन्न हाज़ल अम्रा खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबती अमरी, 3 बातें कहकर बंदा अल्लाह से खैर की दुआ करता है कि अगर, अब यहाँ पर इन हाज़ल अम्रा के बाद आपको अपने उस हाजत का जिक्र करना है। अगर आप नई दुकान खोलने जा रहे, नई कंपनी खोलने जा रहे, नई जगह से आपको ऑफ़र आया है, आप नौकरी ज्वाइन करने जा रहे, अपने बच्चे के तालीम के सिलसिले में आप ये कॉलेज में डाल रहे, ये याद रखें। सिर्फ बहुत सारे लोग इस्तिखारा करते सिर्फ तज़ब्ज़ुब की हालत में, ये करें या ये करें,
تب استخارہ کرتے نہیں. ہر جب بھی آپ کو اپنی زندگی میں ایک چھوٹے بڑے کام کرنے کا ارادہ دل کے اندر پیدا ہو تو بغیر تذبذب کے بھی آپ اللہ سے خیر طلب کریں اور یہ نماز پڑھیں اور دعا کریں. سمجھ گئے؟ خیر لی فی دینی، یہ معاملہ یہ کام ہمارے دین میں بہتر ہے اور معاشی ہماری زندگی میں بہتر ہے، وعاقبت امری اور انجام کے طور پر بھی بہتر ہے. فقدر ہولی ثم یسر ہولی وبارک لی فی، اے اللہ اس کو ہمارے لیے مقدر فرما دے، آسان فرما دے اور اس کے اندر ہمیں برکت عطا فرما. سمجھ گئے؟ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. کہ اگر یہ معاملہ ہمارے دین میں بہتر نہیں، ہمارے دنیا کی زندگی کے لیے بہتر نہیں، انجام کے اعتبار سے بہتر نہیں، تو کیا کرے اللہ؟ اس کام کو ہم سے پھیر دے، ہم کو اس کام سے پھیر دے، اور جہاں ہمارے لیے بہتری مقدر ہو اللہ رب العالمین ہمیں وہاں پر بھیج دے. اور یہی نہیں بلکہ اس سے راضی کر دے اللہ. اب اتنی دعا کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ ہم بار بار کہتے ہیں ہم کو حسن ظن رکھنا چاہیے. ہم نے اتنی دعا کر لی نا، اب اللہ سے پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا. نہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، مدبر ہے، خالق ہے، مالک ہے. اپنا سارا معاملہ اللہ کو سونپ دینا، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دینا. ٹھیک ہے؟ کسی خواب کا انتظار نہیں کرنا، کوئی اچھی یعنی جو بھی آج کل کیا رائج ہے، میں نے سنا وہ وہاں پاکستان میں کون سی ٹی وی ہے معلوم نہیں، ایک دو بار میں نے سنا کسی کے یہاں بیٹھا تھا تو فون کرنے والا فون کرتا ہے اور وہ ٹیلی ویژن پہ کتاب قرآن کچھ بھی جو بھی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہاں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے استخارہ چاہیے. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد یوں ہی پھٹافٹ آپ کے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. یہی ہے نا جی. اب یہاں دیکھیے اس استخارہ میں دیکھیے اور اس استخارہ میں کتنا فرق ہے. آپ اپنے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، سب سے بہترین عبادت کرتے ہیں. سب سے بہترین عبادت نماز کو اس لیے کہا گیا کہ نماز کے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، جلوس بھی ہے، دعا بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. تو بہترین عبادت آپ انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر کے اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دیتے ہیں. اس کے بعد کیا چاہیے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد اگر آپ اپنے قدم اٹھائیے، ٹھیک ہے، اللہ کو نامنظور ہوا تو آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی اڑچن اللہ پیدا کر دے گا جس سے آپ پیچھے ہو جائیں گے. اگر ہمیں امید ہے کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نے دروازہ کھول دیا آپ کے، آگے بڑھیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھیے، کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھیے. آگے 1 کلومیٹر چلنے کے بعد آپ کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، آپ یہ سمجھیے خلاص ابھی ہمارے لیے یہیں تک اللہ کو راستہ منظور تھا، اب یہاں سے ہمارا راستہ بدل جا رہا، کوئی بات نہیں ہے. آگے آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی خسارہ آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، بظاہر جو ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے، تو آپ یہ دل میں مت لانا کبھی بھی کہ ارے میں نے یہ کیوں اختیار کر لیا، وہ کیوں نہیں اختیار کیا. نہیں، یہ اللہ کی اختیار ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. ابھی آپ کے لیے خیر ہو یا آپ کے اپنے نظریے کے مطابق وہ خیر نہ ہو، شر ہو، اس کو بھی اللہ کی تقدیر سمجھ کر قبول کر لو، یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، یہ بھی تمہارے لیے خیر کی بات ہے. سمجھیے. تو استخارہ اور تسبیح کی نماز میں کوئی مقارنہ نہیں. استخارہ صحیح حدیث پر مبنی صحیح مسئلہ ہے، لیکن استخارے کی جو شکل موجود ہے وہ شکل اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اللہ سے دعا کرنا اور پھر اللہ پر توکل کر کے قدم اٹھا. اردو میں انشاءاللہ دعا کر سکتے ہیں، اردو میں دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نفلی نماز ہے. لیکن پہلے نمبر پر یہ دعا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے اور آپ کو ایمرجنسی ہے تو آپ 2 رکعت نماز عربی میں پڑھیے، سلام پھیر دیجئے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے دعا کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. جی لکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کتاب میں لکھ کے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو یہ سب اردو اور دیکھنے اور یہ سب بات ذہن سے نکال دیجئے. یاد کر کے، بلکہ یاد کریں اس دعا کو اور سمجھ کر یاد کریں، تاکہ جب اللہ سے آپ وہ دعا کر رہے ہوں تو آپ کے دل کی آواز بنے وہ دعا. سمجھ گئے؟
اب باقی اگر نہیں کر سکتے تو جو کر سکتے وہ کیجیے. تو نمازی دوران میں ہی پڑھنا ہے. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو یعنی چونکہ جس حدیث میں یہ بات ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے نفل پھر دعا کرے, سمجھ گئے, پھر دعا کرے. اب اس پھر کا جو تقاضا ہے وہ ہے سلام پھیرنے کے بعد, لیکن جو تشہد آخری تشہد جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں اس میں چونکہ جنرل حدیث سے جو چاہیں وہ دعا کرنے کی اجازت ہے, اس میں شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے تحیات پڑھ لیا, درود پڑھ لیا, اس کے بعد جو دعا چاہیں آپ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور دعائیں ہیں وہ یا غیر معصور دعائیں, مثال کے طور پر نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعا تشہد میں مانگنا منقول نہیں ہے, لیکن آپ کے دل میں اگر آیا, آپ نفل نماز آپ نے پڑھی ہے اور تحیات پڑھ لی, درود پڑھ لی, آپ ربنا ظلمنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں, ربنا آتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں, یا معصور دعاؤں پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں. اب یہاں پر استخارے کا مسئلہ ہے. اگر آپ اس تشہد پڑھ لیا, آپ نے تحیات یعنی پڑھ لیا, درود پڑھ لیا, اس کے بعد میں معصور دعائیں بھی آپ نے پڑھ لی, اب سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعا استخارہ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہوگی انشاءاللہ. فرض نماز میں اور دعا مانگ سکتے ہیں کوئی؟ فرض نماز میں بھی اگر آپ اکیلے نماز کبھی پڑھ رہے ہیں, ویسے تو جماعت میں پڑھنا چاہیے, جماعت کی پابندی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں امام آپ کو جتنا وقت دے گا. اگر کوئی لمبا دعا کرنے والا ہے اور آپ کو یاد معصور دعائیں ختم ہو گئیں تو آپ بیٹھیں کیوں, وہاں پر استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی دعا بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. جی شیخ, تورک اجر کی نماز میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اور میرے علم کے حد تک, چونکہ یہاں مسئلہ ترجیح کا ہے, یہاں بھی اختلاف ہے, میرے علم کے حد تک تورک کا جو مسئلہ ہے وہ 2 سے زیادہ رکعتوں والی نمازوں کے اندر ہے جس میں 2 تشہد ہوتا ہے. تو فرق کرنے کے لیے پہلے تشہد میں آپ یعنی وہ کریں گے, اس کو کیا بولتے ہیں, افتراش, اور دوسرے تشہد میں تورک کریں گے. لیکن جس نماز میں ایک ہی تشہد ہے اس میں تورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ افتراش کے حکم میں آئے گا. واللہ تعالی اعلم. سجدے میں ہم دعا کر سکتے ہیں؟ جی سجدے میں, سجدے میں, جی سجدے میں تو دعا کر سکتے ہیں آپ, فرض نماز میں, فرض نماز میں بھی. جی ہاں. جی سوال, بچے کو دودھ کتنے سال تک پلا سکتے ہیں؟ 2 سال کے اس سے پہلے. جی 2 سال تک شریعت کی تحدید ہے. اگر جھگڑا ہو جائے میاں بیوی میں اور شوہر چاہتا ہے کہ اس کو 2 سال پلانا ہے, سمجھ گئے, اور وہ ماں کہتی ہے کہ نہیں صاحب ہم نہیں, تو فیصلہ کرنے کی بات آئے گی تو شریعت کی جو تحدید ہے وہ 2 سال کی ہے. اور یہ مسئلہ اہم ہوتا ہے وہاں پر جہاں رضاعت کا حکم ثابت کرنا ہے. دودھ جو رضاعی بھائی ہوتے ہیں نا, دودھ کے جو بھائی ہوتے ہیں, تو اس کا حکم اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 2 سال کے اندر جو مدت ہے اس میں اگر ایک عورت ہے اور اس کا بچہ عبداللہ ہے, ٹھیک ہے, وہ 2 سال کے اندر ابھی دودھ پینے کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا بچہ عبد الرحمن ہے, وہ بھی اسی پیریڈ میں ہے, اس کی عمر 1 سال ہے, اس کی عمر 1 سال کا ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں کو اس خاتون نے دودھ پلا دیا. اب وہ دودھ پلانے کی جو 500 رضاعت 5 بار پیٹ بھر کے یا کم سے کم اس کے من بھر کے دودھ پلائے وہ ہے, تو وہ اسی عمر میں رضاعت ثابت ہوگی. اگر کوئی بچہ 3 سال کا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. جی تو یہ مسئلہ اہم ہے یہاں پر. باقی پلانے کو وہ 2.5 بھی 3 بھی 4 بھی پلا سکتی ہے اتفاق رائے سے, شریعت منع نہیں کرتی. جی اور کوئی, میں سمجھتا ہوں ابھی وقت زیادہ ہو گیا. صلاۃ الفیہ کے بارے میں کوئی نہیں بتایا, وہ بھی رجب میں ہی ہوتا شاید نا. جی جی ماشاءاللہ. دیکھیے ابو ذر بھائی ایک وہ 1000 رکعت پڑھتے ہیں نا شاید, مجھے نہیں معلوم, اس لیے الفیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے. جی تو دیکھیے مطلب اتنی باتیں جو آپ لوگوں کے سامنے آ گئیں وہ تو آ گئیں, لیکن اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو سامنے نہیں آئی ہیں, کسی بھائی کو معلوم ہوگا تو سمجھ گئے نا. تو کہنے مطلب یہ دروازہ بدعتوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے, کسی بھی شکل میں کسی کے یہاں بدعت پائی جا سکتی ہے. تو جو ہمارے پاس ٹھوس چیز کیا ہے, جو کتاب و سنت کی دلیلیں ہیں, اس کے بعد ان دلیلوں سے جو پرے چیزیں ہیں وہ کسی بھی شکل میں آئیں, شریعت سے اگر اس کی یعنی شکل بدلی ہوئی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, مردود ہے. جی واللہ تعالی عالم. اللہ
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Every time when I'm awake, all things that I see, I know it's hard to believe, but it's from the Almighty. When the leaves fall from the tree, every plant that grows on land, when the waves flow in the sea, it's by His command. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. To Allah do I return.